اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ۔ پولیس نے 400 کنٹینر احتجاج کو روکنے کے سلسلے میں حکومت سے طلب کر لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آنسو گیس، پائلٹ گنز، ربڑ کی گولیاں اس کے علاوہ ہیں۔ علیمہ خان کا تازہ بیان جو عمران خان نے قوم کے نام دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، احتجاج کی کال جو عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ آج 18 تاریخ ہو گئی ہے اور ہفتے سے کم دن رہ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں علیمہ خان جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں اور انہوں نے ملاقات کی عمران خان کی، اور جیل سے باہر آ کر انہوں نے جو بتایا وہ میں اپنی زبانی مختصر بتا دیتا ہوں۔ عمران خان نے عدلیہ کے بارے میں کہا کہ انہیں بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ میڈیا کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیٹ، وی پی این پر پابندی، ایکس پر پابندی، ان سب پر انہوں نے بات کی۔ اور اس کے علاوہ قوم کے نام جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی فقط احتجاج کے لیے نہ نکلے، یہ ساری قوم کا مسئلہ ہے، ساری قوم اس میں حصہ بڑھ چڑھ کر لے۔ تو یہ تھا عمران خان کی جانب سے پیغام جو علیمہ خان نے جیل سے باہر آ کر ملاقات کے بعد سنایا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب یہ جو جوڈیشری کا مسئلہ ہے یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کچھ آزاد ججز جو اپنے آپ کو یعنی آزاد سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ ججز اور حکومت کے ججز ان کے درمیان جو ہے وہ دراڑ پائی جاتی ہے۔ یہ سب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ ٹویٹر جو ایکس ہے یعنی اس پر پابندی، اور پھر وی پی این پر پابندی، اس پر جو ہے وہ نجم سیٹھی بھی برہم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی خاطر جو ہے وہ پوری قوم کے نوجوان اور پوری قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کہ ان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو کر دیا گیا، ایکس پر پابندی، اب وی پی این پر پابندی۔ تو وہ بھی برہم ہوئے جو زیادہ تر جو ہیں وہ غصے میں نہیں آتے اور وہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ تو وہ آج کل شاید فارن کنٹری میں موجود ہیں، تو انہوں نے وہ بھی غصے میں آ کے انہوں نے بھی بیان داغ دیا ہے، اور کس وہ اثر میں تھے کہ بڑا سخت بیان حکومت کے خلاف انہوں نے بھی دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو میڈیا ہے وہ اس کو جو نقصان پہنچا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ میڈیا نہ ہونے کے برابر رہ گیا، کہ ان کی جو خبریں ہیں وہی نہیں چلتی جب تک کہ وہ تھمبنیل پر عمران خان کا نام نہ لگائیں، یا عمران خان کی خبر کے ریلیٹڈ کچھ تھمبنیل ایسا نہ بنائیں۔ تو ان کو جو پابندی لگائی گئی کہ عمران خان کا نام ہی نہیں لینا، تو وہ جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کہہ کے کام چلا رہے ہیں۔ تو یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر اب آ جائیں کہ یہ جو دھرنا ہے یہ بھی یعنی جتنے پی ٹی آئی کی جانب سے دھرنے دیے گئے ہیں یا احتجاج کیے گئے ہیں، یہ احتجاج انفرادی بھی ہے، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ بالکل کلیئر کال دے دی گئی ہے کہ واپس نہیں آنا۔ پہلے تو وہ شکوک و شبہات یہ پائے جاتے تھے نا کہ ڈی چوک پر پہنچنا ہے، پھر پہنچ کر دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا یا کیا ہے۔ اب تو یہ معاملات کلیئر ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یعنی کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے بھی بڑا جوش و ولولہ کے ساتھ اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے، اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی موٹیویشن کر رہے ہیں۔
تو उनका भी बड़ा अहम किरदार है इसमें। तो इसके अलावा नाज़रीन, जो हुकूमत के इक़दाम हैं वो दफ़ा 144 लगा दी गई है, और वो उसकी फ़ाइनल आखिरी डेट कि ये कब तक रहेगी वो फ़ाइनल डेट नहीं दी गई है, क्योंकि जब एहतजाज की भी कोई फ़ाइनल डेट इस तरह की नहीं है कि कब वापस आना है, वापस आना नहीं है तो ये धरना कितने दिन चलेगा, तो आगे क्या सूरत हाल होगी। तो इसके पेश नज़र जो वो है अपना इन्होंने दफ़ा 144 जो है वो नाफज किया है। हालांकि वो दफ़ा 144 ये हर बार ही करते हैं, मगर वो तो निकलते ही हैं एहतजाज के लिए। तो वो उसको भी वो उन्होंने ऐसे ही किया है कि जब तक ये क्या सूरत हाल, ऊँट किस करवट बैठता है धरने के बाद, क्या हालात होते हैं, जब तक ये हालात नॉर्मल ना हो तब तक उन्होंने भी वो दफ़ा 144 लगाया हुआ है। तो पिछली बार जब डी चौक में ये पहुंचना था तो इतने कंटेनर लगाए गए थे कि लेयर बाय लेयर कंटेनर, सड़कें खोद दी गई, उसके बावजूद भी पीटीआई के कारकुन डी चौक में पहुंचे। तो अब यानी कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने 400 कंटेनर तलब कर लिए हैं, 400 कंटेनर की डिमांड कर दी है कि ये हमें दिए जाएं। अब वो कहाँ कहाँ किस तरह लगाते हैं वो उनका मसला है कि क्या आने वाले दिनों में सब नज़र आ जाएगा। और उसके अलावा जो है 40,000 आंसू गैस के शेल वो मंगवाए जा रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। 50,000 रबड़ की गोलियां जो मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है, और 2000 पैलेट गन जो हैं वो। अब ये जो है यानी कि जो पहले से मौजूद होंगी, ये तो इसके अलावा है। तो ये है सूरत हाल। तो अपना यानी कि अब क्या आगे जाकर सूरत हाल होती है, और ये हैं हुकूमत की तैयारियां, और उधर से पीटीआई की जो ताज़ा तरीन हिकमत अमली है वो हमने ताज़ा तरीन ख़बरें आपके आगे रख दी हैं। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और पाकिस्तान की सरहदों पर जो हमारे जवान मामूर है अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।